بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سامعین گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، اہل تشیع اور اہل تسنن کے مابین صدیوں سے عقائد و نظریات میں، اصول اور فروع میں اختلافات اہل علم کے مابین رہتے ہیں، اور اہل علم ان اختلافات کو ڈسکس بھی کرتے رہتے ہیں۔ بعض مسائل تو ایسے ہیں جو غلط فہمی کی بنیاد پر ہمارے وائز حضرات ممبر سے بیان کر دیتے ہیں کہ اہل تسنن کا یہ نقطہ نظر ہے، اہل تشیع کا یہ نقطہ نظر ہے۔ ایک لمحے کے لیے اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ اہل تسنن کا یا اہل تشیع کا فلاں نقطہ نظر ہے، لیکن جب تک اس نقطہ نظر کو اسی مسلک کے مستند علماء سے ہم نہ سمجھ لیں، ہمیں اختلاف ہی نہیں کرنا چاہیے، چونکہ جب تک بات ہی نہیں سمجھیں گے تو اختلاف کیسے کریں گے یا اس کا رد کیسے کریں گے؟ متکلم کا یا اس مسلک کے عالم کا یا اس پورے مسلک کا وہ موقف ہی نہیں ہے، وہ مدعا ہی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، تو آپ اختلاف کیسے کریں گے یا اس کی تردید کیسے کریں گے؟ میں عقیدہ بدعہ پر بات کرنا چاہتا ہوں، جو اہل تشیع کا بنیادی عقیدہ ہے، عقیدہ توحید کے ذیل میں وہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ عقیدہ بدعہ سے متعلق ہمارے ہاں اہل تسنن میں یہ غلط فہمی ہے کہ اہل تشیع معاذ اللہ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے بدل دیتا ہے۔ تو شیعہ حضرات عقیدہ بدعہ سے کیا مراد لیتے ہیں، یا عقیدہ بدعہ ان کے نزدیک ہے کیا؟ شیخ محسن نجفی صاحب جن کا حال ہی میں انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی اچھائیوں کا، ان کے نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے، ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ شیخ محسن نجفی صاحب اپنی کتاب تفسیر قرآن الکوثر اور قرآن پر جو ان کا حاشیہ ہے البلاغ القرآن، اس میں وہ مقدمہ قرآن کے باب کے اندر نسخ کی بحث بیان کرتے ہوئے عقیدہ بدعہ پر گفتگو کرتے ہیں۔ وہ کیا لکھتے ہیں، آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ بدعہ، جیسا کہ نسخ میں بیان کیا گیا ہے کہ حکم شرعی پہلے ہی سے اللہ کے نزدیک ایک خاص وقت کے لیے مخصوص تھا، لیکن کسی مصلحت کی بنیاد پر اس کا اظہار نہیں ہوا تھا۔ بعد میں نسخ کے ذریعے اظہار ہوا تو لوگوں کے تصور کے مطابق سابقہ حکم اٹھا لیا گیا، بلکہ اسی طرح بدعہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ پہلے سے طے ہوتا ہے، لیکن اس فیصلے کا اظہار نہیں کیا جاتا، تو لوگوں کے اذہان میں یہ تصور قائم ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ بعد میں جب اللہ تعالیٰ پہلے سے طے شدہ فیصلے کا اظہار فرماتا ہے تو لوگوں کو بدعہ یعنی تبدیلی معلوم ہوتی ہے۔ لہٰذا بدعہ کسی امر کے بارے میں لوگوں کے تصور کی تبدیلی ہے، نہ کہ واقعی حکم اور فیصلے کی تبدیلی۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اللہ کو کسی شے کے بارے میں بدعہ نہیں ہوتا مگر یہ کہ اللہ کو اس کا پہلے سے علم ہوتا ہے۔ پس بدعہ کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ کا نظریہ بدل گیا ہے۔ بدعہ اور نسخ میں فرق صرف یہ ہے کہ نسخ تشریعی امور میں ہوتا ہے اور بدعہ تکوینی امور میں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اسی کے پاس الکتاب ہے۔ عقیدہ بدعہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف جہالت کی نسبت لازم نہیں آتی، بلکہ بدعہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جیسے چاہتا ہے کائنات میں تصرف کرتا ہے۔ یہ یہود کا عقیدہ ہے کہ اللہ بے بس ہے، روز ازل اس نے جو فیصلہ کر دیا اسے نہ بدل سکتا ہے نہ اس میں تبدیلی لا سکتا ہے، یعنی قضاء و قدر کے ذریعے روز ازل جو فیصلہ کر دیا اس فیصلے کے خلاف اور کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ یہود کے اس باطل نظریے کو قرآن نے رد کیا ہے، اور یہود کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، خود ان کے ہاتھ باندھے جائیں اور ان پر لعنت ہو اس بات پر، بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ عقیدہ بدعہ سے ہی انسان اپنے خالق کی طرف رجوع کرتا ہے کہ وہی عطا و بخشش والا ہے۔ انسان دست سوال دراز کرتا ہے کہ وہ کریم ہے، اور پھر اپنی پوری زندگی میں ذات الہی سے وابستگی اختیار کرتا ہے،
اس طرح ایک پر امید زندگی بسر کرتا ہے اگر عقیدہ بدعہ نہ ہو اور انسان یہ سمجھے کہ تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہو کر رہے گا، اور انسان کچھ نہیں جانتا کہ اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے، تو وہ یاس و نو امیدی میں مبتلا رہے گا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں تضرع انکساری کے ساتھ رجوع نہیں کرے گا۔ اسی طرح دعا و صدقات کا فلسفہ بھی بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ عقیدہ بدعہ سے علم خدا اور علم بشر کا فرق بھی سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ازل سے ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن بشر کو معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ کی مشیت کیا ہے، اس لیے بندہ ہمیشہ مشیت الہی کا طالب ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ معصوم سے روایت ہے اللہ کی پرستش کے لیے بدعہ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ لفظ بدعہ صحیح بخاری میں بھی وارد ہوا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول کریم کو فرماتے سنا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص ایسے تھے جن میں ایک مبروس، دوسرا اندھا اور تیسرا کوڑی تھا۔ اللہ تعالیٰ کو بدعہ ہوا کہ ان کا امتحان لیا جائے، چنانچہ اس نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ صحیح ترمذی، سنن ابن ماجہ اور مستدرک للحاکم میں بھی ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قضاء الہی کو صرف دعا روک سکتی ہے اور نیکی ہی سے عمر دراز ہوتی ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ خوئی اعلی اللہ مقامہ بدعہ کی تشریح و توضیح کے بعد بیان فرماتے ہیں، انہوں نے شیعوں کی طرف اس چیز کی نسبت دی ہے جس سے وہ بری ذمہ ہے۔ انہوں نے نہ تو درست سمجھنے کی کوشش کی اور نہ ہی تنقید کا صحیح اصول اپنایا۔ کاش مطلب واضح نہ ہو سکنے پر یہ لوگ تحقیق سے کام لیتے یا کچھ توقف کرتے تاکہ حق ان پر واضح ہو جائے۔ پھر کسی کا عقیدہ و نظریہ بیان کرنے میں امانت فی النقل کا تقاضا بھی یہی تھا، اور یہ بھی ایک مسلمہ امر ہے کہ فیصلے کرنے سے پہلے آگاہی حاصل کرنا اور تقوی اختیار کرنا چاہیے، مگر ان لوگوں نے بہتان ترازی میں جلد بازی سے کام لیا۔ تو بھائیوں اور دوستوں، شیخ محسن نجفی صاحب نے امامیہ کا جو نقطہ نظر ہے عقیدہ بدعہ سے متعلق اس کو واضح کیا کہ تشیع کے ہاں عقیدہ بدعہ سے مراد کیا ہے۔ میں نے یہ پورا اقتباس آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، آپ کو پڑھ کے سنایا ہے البلاغ القرآن سے۔ بظاہر کوئی قباحت محسوس نہیں ہوتی، لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں، دین کے بنیادی مقدمات کی روشنی میں اختلاف رائے کی گنجائش ہے، اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ شیخ محسن نجفی صاحب نے جو وضاحت کی ہے اس کو غور سے سنیں، البلاغ القرآن سے براہ راست پڑھ لیں۔ اب عقیدہ بدعہ سے متعلق اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی کمزوری ہے۔ وہ واضح طور پر بیان فرما رہے ہیں کہ نہ اللہ کو نسیان ہوتا ہے، نہ اللہ بھول جاتا ہے۔ یہ نسخ کی طرح کی ایک چیز ہے کہ احکام تشریعی احکام میں نسخ ہوتا ہے اور تکوینی امور میں بدعہ ہوتا ہے۔ بہرحال اختلاف رائے کی پھر بھی گنجائش ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل تسنن اور اہل تشیع کے جو نظریات ہیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد دلائل کی بنیاد پر اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو اس کا حق ہے، وما علینا الا البلاغ۔